اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاہور شہر میں آج 15 رمضان المبارک 1442 ہجری اور 28 اپریل 2021 یہ ہمارا اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے، جس کا آغاز ہم نے 2 سوالوں سے کیا تھا کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مردے مدد کرتے ہیں یا مردے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ چلتے چلتے ہم نے مختلف باتوں کا ذکر کیا، خواب، نیند، موت، اور پچھلے تیسرے پروگرام میں فرعون کے خواب کے حوالے سے لوگوں کی زندگی اور موت کا ایک خواب سے تعلق ہونا قرآن پاک سے ثابت ہونا بیان کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے قرآن پاک میں سے مزید آیات دیکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، اور نشانی جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، ایک منزل راہ ہوتی ہے، ایک مائل سٹون ہوتا ہے، ایک سنگ میل ہوتا ہے۔ تو اب ہم سورہ یوسف کی آیات میں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں خواب اور نیند اور موت اور دوسرے مخلوقات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کیا ہمیں وہاں سے رہنمائی ملتی ہے، اور کیا دلیل اور ثبوت وہاں پہ دستیاب ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو سورہ یوسف پہ ایک الگ سے بیان بھی انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے، تاکہ ہمارے مسلمان بچوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ سورہ یوسف مکمل پوری کی پوری صورت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اب چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ہم آج کے خواب اور نیند اور موت کے حوالے سے اس وقت زیر بحث نہیں لاتے، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف جو کہ قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے، اس میں آیت نمبر 43 میں کیا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی کہ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریو، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق تھوڑا سا یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جیل میں بند تھے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ابھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ یوں سمجھ لے کہ ایمان نہیں لایا، اس نے اس وقت کے حساب سے اسلام دین کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی پچھلی روایات کے حساب سے وہ بادشاہ تھا مصر کا، اور اس مصر کے بادشاہ نے، جو کہ ہم اس وقت اس کو غیر مسلم کہہ لیتے ہیں، اس غیر مسلم بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے یوں بیان کیا گیا کہ اس بادشاہ کو یوں نظر آیا کہ 7 جو موٹی گائیں ہیں فربا، اور انہیں کھا کون رہا ہے؟ 7 دبلی گائیں، یعنی کہ پتلی سوکھی جو ہیں گائیں، وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی، خواب تھا۔ پھر اسی خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 جو بالیاں ہیں، جیسے گندم کی بالیاں سمجھ لیں، غلے کی بالیاں سمجھ لیں، وہ ہری ہیں، اور جو 7 ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں۔ اب تھا بادشاہ غیر مسلم، اور خواب اس نے کیا دیکھا کہ دبلی گائیں جو موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور تعداد کتنی بیان ہوئی؟ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی دبلی گائیں، اسی طرح 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ اب جب اس کے وزیر مشیر اور جو اس کے جاننے والے اس زمانے کے تھے، وہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہو گئے، تو پھر وہ بندہ جو جیل سے آزاد ہو کے بادشاہ کا مصاحب بنا تھا، اس کو یاد آیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام
مصر کی جیل میں قید ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے ذکر کیا، بادشاہ نے کہا چلیے ٹھیک ہے، ان کو بلا کے لائیے۔ جیل سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے جو تعبیر بتائی وہ بھی بڑی کمال ہے۔ اب وہ تعبیر بھی سننے کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ترجمہ ہی پڑھ لیں تاکہ ہمارے اردو بولنے والے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ اب جو بات تھی کہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ اے درباریوں میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو، تو پھر اگلی آیات کی ترجمے کی جو ہے نا وہ آپ بات سنیں۔ بولے پریشان خوابی ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے، اور بولا وہ جوان وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو اے یوسف اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجیے۔ 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس۔ اب یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ عربی میں جیسے ان کا بیان یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال تزرعون 7 سنین دآبا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اگلی آیات کا ترجمہ یوں ہے، پھر اس کے بعد 7 برس سخت تنگی والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ اب یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے 50 نمبر۔ اب ترجمہ اور تشریح پہ دوبارہ سے ایک دفعہ یعنی نظر ڈالتے ہیں کہ خواب دیکھا گیا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو بتایا انہوں نے کہ پہلے 7 برس خوب اچھی یعنی فصل ہوگی جسے تم اتنا ہی کھاؤ جتنا کھا سکو اور باقی ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو، ان کو چھانٹ کے دانے الگ نہ کرو۔ یہ غلہ محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا جو آج بھی ممکن ہے کہ ہم جو یہ بڑے بڑے سٹور بناتے ہیں اور یہ محکمہ خوراک کے ذریعے گندم دانے نکال کے سٹور کرتے ہیں، تو یہ سٹور کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ غلہ سٹور کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا، بحکم ربی بیان فرمایا اور قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا، تاکہ تا قیامت یہ امر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر گندم کو ذخیرہ کرنا ہے تو اس کے دانے بالیوں میں سے الگ نکال کے نہیں کرنے۔ بالیوں ہی میں اگر گندم کو ذخیرہ کیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہتی ہے اور موسم کے اثرات کے حوالے سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ ایک سبق تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ جی پہلے 7 سال اچھا خوب یعنی غلہ اگے گا اور پھر بعد میں 7 سال قحط پڑے گا، تو جو پچھلا یعنی تمہارا جمع کیا ہوا غلہ ہے وہ اگلے 7 سال کام آئے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بارش کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی، تو انہوں نے فرمایا پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا یعنی بارش، اور اس میں رس نچوڑیں گے یعنی خوب پھل اور فصلیں پیدا ہوں گی۔ تو اب اس ساری بات کو ہم اپنے موضوع کے مطابق یعنی یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان ہو چکی کہ بادشاہ غیر مسلم تھا اور وہ ایک خواب تھا، اور پھر اس خواب کی جب آپ قرآن و حدیث میں سے مزید اس واقعے کی تفصیلات پڑھیں تو آپ کو بڑی لمبی چوڑی یعنی تفصیلات ملتی ہیں کہ قحط پڑا اور پھر دور دور سے لوگ غلہ لینے آئے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام یعنی وزیر کہہ لیں خزانہ مقرر ہوئے اور پھر یعنی بادشاہ بنے، تو پھر ان کے بھائی بھی فلسطین سائڈ سے غلہ لینے آئے،
اور پھر گئے، پھر دوسرا چکر لگا، پھر تیسرا وزٹ ہوا. تو یہ ایک بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے. یہاں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کا خواب کئی ہزار مربع میل کے علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک ہے، یعنی رسول پاک کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک غیر مسلم کا خواب نیند میں، نیند موت کے مثل، اور اس خواب کا تعلق یہ ہے کہ 7 سال جو اچھا غلہ پیدا ہونا ہے اس کا تعلق ایک خواب سے ہے. 7 سال جو قحط پڑنا ہے اس کا تعلق ایک خواب سے ہے. اور کتنا لوگ وہ سفر کریں گے، ایک علاقے سے چلیں گے گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل کئی 100 میل یا کئی ہزار میل سفر کر کے مصر پہنچیں گے، پھر وہاں سے غلہ لے کے اپنے واپس علاقوں گاؤں شہروں میں جائیں گے. تو ان کے سفر کا معاملہ تعلق بھی ایک خواب سے ہے، یعنی ان کے رزق کا تعلق خواب سے ہے، ان کے سفر کا تعلق خواب سے ہے. یوں کہہ لیں کہ رزق اگر ان کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے تو ان کی تقدیروں کا تعلق ایک خواب سے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بارش جو اللہ تعالیٰ کی بڑی شاندار نعمت ہے، بڑی کمال نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کی بڑی ہی تعریفیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، سبحان اللہ. اور وہ بارش جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی خاص نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے برسائے. لیکن یہاں ایک خواب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مخلوقات پہ جو قحط پڑنے جا رہا ہے اس کو نہیں روکتا، وہ قحط پڑتا ہے، اور اس قحط کا تعلق ایک خواب سے ہے. اور بارش جسے برسانے پہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے، وہ بھی تب تک نہیں برسائی جائے گی جب تک کہ اس خواب کے اثرات مکمل نہ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک و قادر ہونے کے باوجود مخلوقات کو ایسی صفات اور ایسی باتیں اور ایسی شانیں عطا فرما دیتا ہے کہ جن کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو ایک اور مطلب سمجھ آتا ہے، اور اعتراض اور یعنی منفی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے. اب جیسے بڑی مشہور مثال ہے کہ جی 50% واٹر پانی گلاس میں پڑا ہوا ہو، تو ایک بندہ اس کو دیکھ کے بولے گا جی گلاس آدھا خالی ہے، دوسرا کہے گا جی گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا. تو اپنا اپنا یہ نقطہ نظر ہے، اپنا اپنا زاویہ ہے. چاہے تو کوئی قرآن پاک کی آیات میں سے انبیاء و صالحین پر اعتراض ڈھونڈتا پھرے، اور اللہ جس کے دل پہ محبت رسول کی مہر لگا دے اور وہ اطاعت رسول پر جس کو کاربند کر دے، اور جس پر اللہ اپنا فضل کر دے، اور جس کے دل میں صالحین کی محبت ڈال دے، پھر اس کو خود ہی قرآن پاک کی آیات میں سے صالحین کے قصیدے نظر آتے ہیں، انبیاء کی نعتیں نظر آتی ہیں. اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا تو یہ حال ہے کہ حقیر کا یہ گمان نہیں، یقین نہیں، پکا ایمان ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعتیہ کتاب ہی قرآن پاک ہے. اور یہ نعتیں بیان کون فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ، خود اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ خود انبیاء و صالحین کے قصیدے اور نعتیں بیان فرما رہا ہے، تعریفیں بیان فرما رہا ہے. اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو قرآن سے صالحین کی شانیں نظر آئیں، یہ اللہ کا کرم ہے. اور جس کو صرف نقطہ اعتراض ہی نظر آئے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو بات یہ ہے کہ وہ خواب جس کا تعلق 14 سال رہا، 14 سال یعنی 7 سال اچھی فصل والے، 7 سال قحط والے، اور 14 سال تک اس کا اثر رہا، کئی ہزار میلوں پہ اس کا اثر رہا، کئی ہزاروں لوگوں پہ، اللہ جانے کتنے ہزاروں کتنے لاکھوں لوگوں پہ اس کا اثر رہا. سفر، آنا جانا، رزق، تقدیر، بارش، کئی سالوں تک ایک غیر مسلم کے خواب سے جڑا ہوا یہ سب سلسلہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اگر بیان کیا گیا میرے دوستوں، میرے بچوں، تو یہ بے معنی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی ہی شاندار کمال نعتیہ کلام کی باتیں ہیں. سمجھنا صرف ہمیں یہ ہے
کہ کس آیت سے کیسے کیسے کس کس انداز سے قصیدہ آیا ہے اور کس انداز میں نعت نبی آیا ہے۔ تو اب جب آپ کو مصر کے اس بادشاہ کے خواب کی بھی ایک دلچسپ حقیقت سمجھ آ گئی، تو اب اللہ کے فضل سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں مزید بھی کچھ ہے؟ بالیقین ہے۔ تو اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔